جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں آپ بھی ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا دے دینوں نے کلمہ پڑھا کیا وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. جھلنے کتنے ان سینے پر رکھا پتھر لب پر ڈوبی جاری تھا لا الہ الا اللہ. جھلنے کتنے ان سینے پر رکھا پتھر لب پر ڈوبی جاری تھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے کرتی تھی. اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے کرتی تھی. بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بھول اٹھا لا الہ الا اللہ. بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بھول اٹھا لا الہ الا اللہ. سنت نبی کو بہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرم نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سنت نبی کو بہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرم نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی. میری تمہاری بخشش کے لیے صرف میرا آقا کی شفاعت کام آئیں گی. بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ تعالی جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع الامم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا روح المالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کم مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لارا روخا نیر کعبہ ماہ سودا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرسل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا
شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ ایسے پرفتن دور میں خدا بند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آج کا یہ پرنور پروگرام بابرکت اجلاس لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور آج کی اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے۔ مصیبت میں، پریشانی میں، اذیتوں میں، دکھ درد میں انسان ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ امتحان لینے والی ذات خداوند کریم کی ہو اور بندہ اس کے امتحان میں پورا اتر جائے، پھر کمی کس بات۔ ہمیں تو ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے، کیونکہ ہمارا پرچہ تو پہلے ہی سے بالکل صاف ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ امتحان دے سکے، ہم اس قابل نہیں کہ آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تو صرف انبیاء کرام کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی امتحان میں پورا اترنا۔ پھر خداوند کریم ان کی دستگیری بھی فرماتا ہے، اس لیے کہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر نبی پھسل جائے تو الزام خداوند کریم پر آتا ہے۔ اس لیے ایسے سارے مواقع پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ مقرب انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور بعض نبی بعض رسول ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت عطا فرمائی، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم نے توریت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو خداوند کریم نے زبور عطا فرمائی، اور شہنشاہ کائنات مفخر موجودات تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند کریم نے قرآن کریم جیسی دولت عطا فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء کے واقعات تو قرآن کریم میں نہیں ہے، مشہور نبیوں، مشہور پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ مسلمانوں، بعض نبی بعض رسول تو ایسے آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف دکھ اٹھائے۔ صرف چند نبی قرآن کے دامن میں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے سلطنت فرمائی، بادشاہت فرمائی، ورنہ اکثر و بیشتر انبیاء کے قصص قرآن میں موجود ہے۔ ہر نبی ہر رسول ساری زندگی دکھوں سے دو چار رہا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی تھی جب ظالم فرعون بادشاہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرعون کے زمانے میں ہوئی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت مصر کے اندر یعقوب علیہ السلام کی قوم آباد تھی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ مصر کا حاکم اور گورنر سب سے پہلا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایان بن مصعب تھا، جو یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کی گورنری اور بادشاہت حکومت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی۔ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مصر کا حاکم
काबूस नामी एक जल्लाद आदमी बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में शिर्क की नफरत खत्म हो चुकी थी, शिर्क की लानत खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये काबूस जब कुर्सी पर विराजमान हुआ तो उसने फिर से लोगों से शिर्क करवाया। और याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी समझदार थी, जब इन्होंने शिर्क करने से इनकार किया तो इस जालिम ने इन सारे बनी इसराइल को गैर मुल्की ख्याल करके गुलाम बना दिया और इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जब ये काबूस मर गया उसके बाद उसका भाई वलीद बिन मुसअद ये मिस्र का गवर्नर बना, जिसको हम फिरौन से जानते हैं। इसका असल नाम वलीद बिन मुसअद था, जिसका ताल आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। इसे कहा मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो। सबसे पहला फिरौन को सजदा करने वाला उसका वजीर हामान था। सीरतुल अंबिया कदम ब कदम अल्लामा अब्दुल्ला खारानी की किताब है जिसमें ये तफसील से लिखा है। फिर सारे वजीरों ने शिरक किया और जो लोग दूर दराज में आबाद थे, इस मिस्र के गवर्नर इस जालिम फिरौन ने उनके पास अपने मुजस्समे और तस्वीरें भेजी कि तुम मेरे दरबार में नहीं आ सकते, चलो कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर को सजदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी समझदार थी। फिरौन ने धमकी दी, अगर किसी ने मुझे सजदा न किया, खुदा न माना, माबूद न माना, मैं जलते खोलते हुए तेल में भून दूंगा, आग के नजर कर दूंगा। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा नहीं नहीं, इसका अजाब हल्का है, अल्लाह का अजाब भारी है, चाहे ये आग में जला दे, आग जलते हुए खोलते हुए तेल के नजर कर दे, हम इन्हें शिर्क नहीं, हम इन्हें सजदा नहीं कर सकते। फिर इसने इन पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसी जमाने में इसने ख्वाब देखा था। जब ये ख्वाब की ताबीर उसने मुआब्बिरीन से पूछी तो उस जमाने के नुजूमियों ने इसको आगाह किया कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के तख्त ताज को पलट देगा। उस जालिम ने इस तादाद में 70,000 बच्चे कत्ल करवाए, 90,000 हमल गिरवाए कि मैं वो बच्चा पैदा होना ही नहीं दूंगा। दरबारियों ने मशवरा दिया, भाई रोजाना इसी तरह हमल गिरते रहे, बच्चे कत्ल होते रहे, आगे चलकर हमारा बड़ा नुकसान होगा, हमारी खिदमत काम करेगा। कहा फिर क्या किया जाए? कहा 1 साल बच्चे कत्ल करो, 1 साल छोड़ो, कुर्बान जाओ अल्लाह ताला की कुदरत पर। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल वो बच्चों को कत्ल करवाता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, वालिद मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, मुस्तरिद है, बेचैन है, हैरान है, इसी तशरीफ के आलम में थी कि रब्बे काबा की तरफ से वही आई कि परेशान न हो, बल्कि लकड़ी का एक संदूकचा बना और उसमें अपने लख्ते जिगर को रखकर ये संदूकचा दरियाए गजला की मौजों के हवाले कर दी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने लकड़ी का संदूकचा बनाने का ऑर्डर दिया दरखान को कि मजबूत लकड़ी की पेटी बना कर दे, ऊपर के हिस्से में सुराख भी करना ताकि हवा की आमद और रफ्त होती रहे, मजबूत बनाना, पानी न घुस जाए। वो दरखान इसने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की मजबूरी का गलत फायदा उठाना चाहा। मुसलमानों, आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरियों का गलत फायदा उठाते। हम ये सोचते नहीं है कि आज उसका दिन है, कल उठकर यही दिन मेरा भी आ सकता है। कई दिन तक वो दरखास्त पूछता रहा, लकड़ी की पेटी क्यों बनवा रही है, संदूकचे की तुझे क्या जरूरत है। आखिरकार बताने पर मजबूर हो गई। लकड़ी की पेटी जो बनवानी थी ये खुद बनाना जानती नहीं और इसने धमकी दी, अगर तूने मेरे सामने राज न खोला तो मैं तुझे संदूकचा बना करके नहीं दूंगा। बड़ी आवाज में डरते डरते वालिद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे यहाँ अल्लाह ने बच्चा दिया है, बड़ा हसीन खूबसूरत है, डर लगता है कहीं फिरौन की सिपाही आकर पकड़कर इसे कत्ल न कर दे। वो दरखान बेईमान था, उसके जहन में ये बात आई, क्यों न मैं बादशाह को जाकर खबर दूं, इसका बेटा गिरफ्तार होगा, कत्ल हो जाएगा, मुझे इनाम मिल जाएगा। ये नहीं सोचा कि एक माँ अपने लख्ते जिगर को बचाना चाहती है, एक माँ अपने नूरे नजर को बचाना चाहती है,
ایک ماں اپنے جان کے ٹکڑے کو پیارے بچے کو بچانا چاہتی ہے، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کام تو صرف مزدوری کرنا ہے، پیسے لینا ہے۔ اس پر بچنگی بادشاہ کے دربار میں جا کے پہنچ گیا۔ درباریوں نے پوچھا بھائی کون ہے تو کدھر سے آیا ہے، کیا کام ہے؟ کہا میرا بادشاہ سے خاص کام ہے، تمہیں بتانے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتا تھا اگر ان کو بتا دیا تو یہ جا کر خبر کر دیں گے، انعام انہیں ملے گا، میرا انعام مانا جائے گا۔ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، خاص کام ہے۔ یہ نہ سوچا کہ وہ خدا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ خدا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ بچانے پر آئے گا تو میں کیسے بناؤں گا؟ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ ساری کائنات کا میں خدا پالنہار میں، بگڑی بنانے والا میں، روزی کا مالک میں، پیدا کرنے والا میں، موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں، درخت کا ایک ایک پتا بنانے والا میں، ریت کی ایک ایک کنکر کو بنانے والا میں، سمندر کا ایک ایک قطرہ بنانے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ ساری کائنات کی موت اور زندگی کا نظام، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا گھٹانا دن کا بڑھانا، دن کا گھٹانا رات کا بڑھانا، سارا میرے اختیار میں۔ وہ خدا چاہے گا تو بتاؤ کوئی کسی کا بال بیٹا کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں اگر کسی بندے کو بچانا چاہوں، ساری دنیا اگر اس کو مارنے پہ آ جائے، اس کا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتے۔ کیا سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی نہیں سنی؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، عمرو ابن ہشام ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں چھڑا، سارے مکہ کے سردار میدان میں ہے، سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لائے۔ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چل کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، تجھے چھوڑ دے۔ سارے مارنے کے ڈر سے تو سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسے کہوں، میں نہیں کہہ سکتی، چاہے میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لو۔ ابو جہل یہ بڑا کمینہ انسان تھا، اس نے کہا اس کی آنکھیں نکال دو، میزے سے دو، اس کی آنکھوں میں میزے مارے گئے۔ ہاں اندھی ہو گئی نا، اب مرے گی، ٹھوکریں لگیں گی، ٹکریں لگیں گی، تب جا کر مرے گی۔ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو سات ماہ کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آنکھیں دینے پر قادر ہے، وہ مجھے اسی میدان میں آنکھیں بخشنے پر بھی قادر ہے۔ اچھا چل ہم بھی دیکھتے ہیں کون سی آنکھیں دینے آتا ہے۔ ایک پہرے دو، ساری رات پہرا دو، ساری رات پہرے دیے۔ جب صبح کا قصیدہ شروع ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ کیا ماجرا ہے دیکھتے؟ کہا ظالموں، پہلے جو آنکھیں تھی نا وہ سامنے والی سی دیواریں نظر آتی تھی، اب اللہ نے جو آنکھیں دی ہے ایسا نور اترا ہے، خدا کی قسم یہیں کھڑے کھڑے کیسروں کی طرح کا محل دیکھ رہی۔ دنیا تجھے آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرما دی اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اس ذات نے بھی جو میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ او ظالموں، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے مارنے کے در پہ آ جاؤ، میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے، تم میرا بال بیٹا نہیں کر سکتے۔ بتاؤ آپ کو مار سکتا ہے اگر اللہ بچانے کا ہے؟ بال بیٹا نہیں کر سکتے۔ درخواست اگلے دن پھر گیا، پھر دھکا دے دیا دربار میں، پھر تیسرے دن گیا۔ ذہن میں یہ پلان تھا جاؤں گا، خبر دوں گا، اس کا بچہ پکڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا، مجھے انعام ملے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے مسلمانوں، کسی کا گلا کٹتا ہے کٹتا رہے، کسی کی زمین ہڑپ ہوتی ہے ہوتی رہے، کسی کا بیڑا گھڑپ ہوتا ہے ہوتا رہے، کسی کی جان جاتی ہے جاتی رہے،
नकली दवा बनाने वालों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले मालदारों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले हकीमों डॉक्टरों ने कभी न सोचा, डंडी मारने वाले ताजिरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मैं तेरा भी रब हूं, तेरे बाप दादा का भी रब हूं। जब मैं उनका पेट पालता रहा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा, जुल्म न कर, जाति न कर, हरामखोरी न कर। कोई जाने या न जाने मैं खुदा जानता हूँ, किसी को पता चले या न चले, हुकूमत वाले कुछ कहे या न कहे, मैं जानता हूँ जब मैं पकड़ने पे आऊंगा इन्ना तब्श रब्बी का शदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन छुपते छुपाते छलांग लगा के अंदर पहुंच गए। फिर से मुलाकात हुई, भाई कौन है तू, किधर से आए, किसने इजाजत दे दी अंदर आने की तेरे को। 3 दिन तक वो दरबारी पूछते रहे, बता क्या काम है, काम नहीं, प्राइवेट काम है, तुम्हें बताने का नहीं है। फिर उनके दरबार में पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर पूछता है तू कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, इशारे करने लग गया, अल्लाह ने जुबान गूंगी फरमा दी। हाय हाय, तू डराने वाला बड़ा, मैं बचाने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है। मैंने वालिद मूसा को समझाया था, वो मजबूरन बेचारी तेरे पास आई थी, हो जालिम तू इसकी मजबूरी से गलत फायदा उठा कर यहाँ आ गया। फिर हम पूछता है तू कौन है, इशारे करने लग गया, जुबान गूंगी हो गई। दरबारियों को बुलाया, सारे इधर आओ, इस बकवास पागल को इधर अंदर क्यों आने दिया, बकवास कर रहा है। वैसे पहले ही से परेशान हो, मुजूमियों ने खबर की बच्चा आएगा, हुकूमत का तख्त ताज उलट देगा, परेशानी में दिन कटता है, रात कटती है, तुमने इसको अंदर आ दिया, दिमाग खराब कर दिया, इसको बाहर ले जाओ, इसकी जबरदस्त छुपाई करो। वो इसको पकड़कर बाहर ले गए तो मौका था ही, दे सर में जूता, दे पाँव में जूता। जालिम कब से पूछ रहे क्या काम है, बताता नहीं, खास काम है, प्राइवेट काम है, मार मार के खोपड़ी गंदी कर दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा आ जाए तो मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूं। दरखान के पास गई मिलाने, दूसरे दिन गई, दरखान से मुलाकात हुई, पता मेरा बच्चा तैयार किया कि नहीं, मेरा संदूकचा बनाया कि नहीं। वो दबी आवाज में पूछने लगा बच्चा कैसा है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है। वालिदे मूसा ने फरमाया इधर उधर की बात न कर, मजदूरी ले, पैसा ले, बख्शा दे, इधर उधर की बकवास मत कर। आज भी है ना, किसी से काम करवाने जाओगे ना, काम नहीं 50 चक्कर लगवाएंगे, और जब सुनेंगे ना कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल करीब आ गई है तो बहाना बनाकर फिर जाएंगे, तबियत ठीक नहीं है, कपड़े वापस ले जाओ। हाँ, ये हमारे मुआशरे का मर्ज है, बीमारी है, वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना। उलमा मौजूद है, बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद है कि मुनाफिक की 3 निशानियां है, जब भी बोले झूठ बोले, जब भी वादा करे खिलाफ करे, तो जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। क्या ये मर्ज हमारे मुआशरे में नहीं है? 2% लोग भी बचे हुए नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इकरार किया तो उसने कहा ठीक है, चल कल को मैं तेरा संदूकचा बना करके दे दूंगा। वो जो इनाम की आग लगी हुई थी मुसलमानों को अभी बुझी नहीं थी। फिर दरबार में पहुंचा, पता नहीं कल मेरी जुबान को क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ। अंदर पहुंचा, फिर जुबान गूंगी हो गई। कुर्बान जाऊं अल्लाह की कुदरत पर। बाहर आता है, झूठे पड़ते ठीक ठाक बोलता है, फिरौन की वालिदा से ठीक ठाक बातें कर रहा है, अपने दरबार फिरौन के दरबारियों से ठीक ठाक बातें कर रहा है, अपने घर वाले से ठीक ठाक बातें कर रहा है, लेकिन जब अंदर पहुंचता है अल्लाह जुबान तल्ख कर लेता है, उम्मत गोया ही छीन लेता है। अब की बात तो फिरौन को तैश आया, दरबारियों को बुलाया, कहा एक आदमी तुमसे नहीं संभलता, अंदर को कैसे आ जाता है। उसने मारे तैश में सारे दरबारियों को नौकरी से निकाल दिया। और मुसलमानों याद रखो, ये हमारा जो जिस्म है ना, वजूद, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक, ये पूरा जिस्म अल्लाह के इख्तियार में।
देखते नहीं हो, चलते चलते लोगों को लकवा पड़ जाता है, चलते चलते लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाते, चलते चलते हाथ पांव काम करना बंद कर देते, चलते चलते आंखों का नूर छीन लिया जाता है। ये पूरा जिस्म, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये पेट, ये हाथ, ये पांव, ये सारा जिस्म 360 जोड़ दिए, ये पूरा जिस्म किसके इख्तियार? मेरे रब की इख्तियार है। जब चाहे जिस अंग को चाहे तंग कर ले, और यही जिस्म, यही आज जाकर कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, आज दुनिया में हम अपनी जुबान से तकल्लुम करते हैं, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ इसमें मेरी जुबान की ताकत है। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन यहाँ ताला लगाएगा, ताला। अल्लाह का कुरान कहता है, हाथ बोलेंगे, ये पांव बोलेगा, ये पेट बोलेगा कि इसने कितने हराम लुकमे आए, ये हाथ बोलेगा कि इन हाथों ने कितना जुल्म किया, ये पांव बोलेगा कि ये मस्जिद की तरफ नहीं, ये तो ढोल तमाशे की तरफ जाते थे। ये सारा जिस्म हमारे खिलाफ कल गवाही देगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन भी गवाही देंगी, हाथ भी गवाही देंगे। अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथों से जो हरकत करते हो, कल कयामत के दिन ये हाथ गवाही देंगे, मौला इन हाथों से कुरान पकड़ा करता था, या लेने की माँ बेटियों के हाथों को पकड़ा करता था, ये पांव भी बोलकर गवाही देंगे, मौला मस्जिद की तरफ जाया करता था, या ढोल तमाशे फिल्म बीनी की तरफ जाया करता था, ये आंखें भी गवाही देंगी, मौला कुरान देखा करता था, या पादर पर खड़े कर लोगों की माँ बहनों को तारा करता था। जुबान भी गवाही देंगी, मौला कलमा पढ़ा करता था, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ा करता था, तेरे नाम की रट लगाया करता था, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करता था, मौला कभी तेरा नाम न लिया, सारी सारी रात सारा सारा दिन गंजलियों का गाना सुना करता था। हाँ, कैसी तूफानी बदतमीजी फैली हुई है, सारी रात नंगा नाच देखती है नजर। सोते वक्त भी देखेंगे आखिरी मैसेज किसका है, और उठकर पहले देखेंगे पहला मैसेज किसका है। अरे कुरान में अल्लाह का मैसेज नहीं पढ़ा, 29वां 30वां पारा पढ़े, पूरा कुरान मैसेजों से भरा हुआ है। यक़तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा है, तुम अब तक नींद काट रहे हो। मेरा रब कुरान में कहता है, बेदार हो जाओ, जब से बेदार करूंगा तुम्हें कोई मौका न मिलेगा। कल कयामत का दिन होगा, रब की अदालत लगी हुई होगी। अल्लाह का कुरान कहता है, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ़ यदअू सुबूरन व यस्ला सईरा। छाती को चीर कर माया हाथ उसमें से गुजार कर पीछे के रास्ते से नामाया माल पकड़ाया जाएगा। आवाज आएगी, इक़रा किताबक, तो खुद पर छोटे वाले कहा जाएगा, खुद पर देख, मेरे फरिश्ते ने कोई गलत तो नहीं लिख दिया, खुद फैसला कर, तू दोज़खी है जन्नती है। एक अरसा गुजर जाएगा, सारे पुकारेंगे पानी पानी पानी। मिशकात शरीफ की रिवायत है, ऐसा खुलता हुआ पानी दिया जाएगा। एक घाट भी कोई ऊपर वाला हो, कमर पर नीचे वाला हो, पूछ करता हूं कि मुझे क्या पड़ेगा। ऐसे आग के कोड़े पड़ेंगे, एक दोज़खी का जिस्म 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। तुम हराम खाते हो, सूद खाते हो, अरे कौन से डर से कि मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज सही ढंग से नहीं पढ़ते। अरे वो तो वो बड़ा बेनियाज बादशाह है, पिछली कौमों की कहानियां नहीं पड़ी। 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठाकर फेंक देते थे, जिसको लगता था ना उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। ऐसे ऐसे नाखून दिए थे, नाखून ऐसे वजनी थे तो पहाड़ों को तराश कर महल बना लेते थे। लेकिन जब उस कौम ने बदमाशी की, बदकारी की, तो अल्लाह ताला का ऐसा कहर टूटा, ऐसा गजब आया, अल्लाह ने इनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये मैसेज कोई नहीं पढ़ता।
सारा कुरान भरा पड़ा है, सारी रात कुरान पढ़ने में फिरपति का है, सारी रात मतलब नाच देखती है नस्ल। एक मोबाइल ने नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। एक घर में एक कमरे में एक भाई किसी अजनबी लड़की से बात करता है, उसी घर के दूसरे कमरे में उसी की बहन अजनबी आदमी से बात करती है। घर घर नहीं रहा, इलाके इलाके नहीं रहे, मोहल्ला मोहल्ला नहीं रहा, जीना के अड्डे बन गए। और फखर से कहते मेरा बच्चा बहुत 4 साल का है लेकिन अच्छी अच्छी चीजें डाउनलोड इंस्टॉल भी कर लेता है। और फखर से कहेंगे बड़ा होशियार है, होशियार ने बेड़ा गर्क कर रहा है। अभी मौका इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, फिल्म की सीढ़ियां छीन लो, इनके हाथों में कुरान थमाओ, तब क्या करिए कल तुम मरोगे तो कब्रों पर आकर फातिया पढ़ेंगे, वरना दामन में इतनी फुर्सत नहीं उन्हीं के बाप की मजार पर आकर फातिया पढ़ेंगे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने संदूक सा बनवा लिया। जब संदूक का पास हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए दजला की मौजों के हवाले करने का फैसला कर दिया। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, अगर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से बचाना चाहता है, अगर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के कहर से बचाना चाहते हैं, फिरौन के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो फिर इसमें कौन सी तसल्ली की बात थी कि दरिया में डाल दो, वहां भी तो खतरा थे। डूब जाने का खतरा, मछलियों के पकड़ लेने का खतरा, दरियाई दरिंदों का खतरा, किसी भंवर में फंस जाने का खतरा, एक खतरे से निकालकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया, एक मुसीबत से निकालकर हजारों मुसीबतों के हवाले कर दिया। ये तारीफ नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वालिद मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल करके इसको अंजाम दिया। आज अगर किसी औरत को अगर ऐसा हुक्म मिल जाए, बताओ तुम क्या करेंगे आज की औरत? अरे फूल जैसा बच्चा, मासूम, जख्ते जिगर, चांद का टुकड़ा, ऐसे बच्चे को दरिया में फेंकना कौन सी दानिशमंदी है? अरे चलो नवाफिल पढ़ लेंगे, किसी का उम्रा करा देंगे, किसी को हज में भेज देंगे, 1-2 जानवर ज़बह करके किसी मजहर पर चढ़ा देंगे, 2-3 चादरें दे देंगे बाबा को। यही आती है ना आपकी औरतों के जहन में, यही ख्याल आएगा ना, इतना मासूम बच्चा इसको दरिया में फेंका कौन सी दानिशमंदी है? हाँ, ये तो ईमान की बात है ना। वालिद मूसा अलैहिस्सलाम ने यकसर अल्लाह के हुक्म को अंजाम दिया, ये परवाह नहीं थी कि आगे होगा क्या। इससे अल्लाह का कुरान कहता है वअवहयना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, ओ वालिद मूसा, मैं खुदा वादा करता हूँ तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलाऊंगा। फिलहाल तो सही फैदा खिस्ती अलैहि फरतीन बिल-यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रासूलु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ओ वालिद मूसा, मैं वादा करता हूँ अगर तुम मेरे हुक्म पर अपने नफ्से जिगर को दरिया में डाल देंगी, मैं खुदा वादा करता हूँ बच्चा नहीं जलीलुल कदर नबी बनाकर वापस गोद में डालूंगा। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा ने अल्लाह ताला के हुक्म को अंजाम देने के लिए मासूम नफ्से जिगर को, हमशीरा ने भाई को संदूक में रखा, संदूक का दरिया दजला की मौजों के हवाले कर दिया। मुसलमान और मुफस्सिरीन ने लिखा है वालिद मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में न किसी किस्म का धड़का था, न किसी किस्म का गम था, न इज़्तिराब था, न बेचैनी थी, न तशवीश थी, न परेशानी थी, न कोई बेहरानी थी, बल्कि डालकर खुद घर वापस चली गई। यकीन ऐसा था कि मैंने दरिया में नहीं डाला, मैंने तो मेरे रब के हवाले दिया है जो सारी कायनात का निजाम चलाता है, लैलो नहार, आचान सूरज सितारे, जमीन और आसमान का निजाम जो संभालता है, क्या वो मेरे एक बच्चे को नहीं संभालेगा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो हमशीरा थी, जो बहन थी, वो दरिया के किनारे किनारे चल रही है, देख रही है
جب صندوقچہ ڈوبنے لگتا تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا دل بھی ڈوبتا تھا، اور جب صندوقچہ تیر کے سطح آب پر آ جاتا تو دکھوں کی ماری ہوئی بہن کو اس قرار مل جاتا تھا۔ بھائی اور بہن کا رشتہ اتنا نازک ہے، اتنا حساس ہے، بھائیوں کے دل میں بہنوں کے جو جذبات ہے اور بہنوں کے دل میں بھائیوں کے جو جذبات ہے، کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ آج تو اس معاشرے کا ایسا معاشرہ ہو گیا کہ آج تو ہمارے سماج میں یہ رشتہ بھی، اس رشتے کو بھی آگ لگ گئی، کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، ٹیچر نے چھوڑا دیگر کا دامن، بھائی بہن کو ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، حسد ہی حسد ہے، لالچ ہی لالچ ہے، بھوک ہی بھوک ہے۔ ارے بہن کو چھوڑو، آج کا جوان ماں کا نہیں بنتا، باپ کا نہیں بن سکتا۔ لکھا ہے مفسرین نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ آج کون عورت ایسی ہے جو اپنے بچے کو دریا میں ڈالے؟ ارے آج عورت ذات اپنے بچے کو مکتب میں نہیں ڈالتی قرآن پڑھنے۔ کیوں؟ ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ نہ موت کے وقت ضرورت ہے، نہ محشر میں ضرورت ہے، نہ آخرت میں ضرورت ہے، نہ قیامت کے دن ضرورت ہے۔ ہاں مر جائیں گے نا ہمارے بچے، بڑے فرما بردار ہے، مکتب سے بچوں کو اٹھا کر لائیں گے، سورہ یاسین کا دم کریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے؟ انگلش میڈیم کے پڑھاتے ہوں گے نا بچے کو، 6:30 بجے کا ٹیوشن ہوگا، 6 بجے پورا گھر اٹھ جاتا ہے، کوئی ٹائی پہناتا ہے، کوئی شرٹ پہناتا ہے، کوئی پینٹ پہناتا ہے، کوئی جوتا پہناتا ہے، کوئی سرما لگا رہا ہے، کوئی کنگھی کر رہا ہے، کوئی تیل ڈال رہا ہے، اور مکتب میں بھیجنا ہے، پہلے تو آئے گا 8 بجے۔ ٹوپی بھی الٹی ہے، قرآن بھی اٹھا پکڑا ہوا ہے، شرٹ بھی پھٹا ہوا ہے، جوتا دیکھو ایک لال ایک پیلا، کوئی کہے گا نہیں ارے ٹوپی تو سیدھی کر، اس کا مولوی کر دے گا۔ جیسی روح ویسے خریدتے تھے، بچے بھی ایسے ہی بنے، ایسی تعلیم دے کر پھر ولی بنانے کی اگر امید رکھو، یہ تو صرف خام خیالی ہے۔ پھر شکایتیں کرتے بچے افلاطون بنے ہوئے ہماری سنتے نہیں۔ ارے تم نے پہلے ہی ان کے ذہن میں انگریزی ڈالی ہے، عربی کہاں سکھائی ہے؟ انگریز بنانا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنانا کہاں اچھا لگتا ہے؟ 2 لکڑی اگر مکتب کا استاد مار دے، لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے، وہاں 40 لکڑی ماسٹر مارتا ہے، دیکھو اس کے گھٹنوں میں گر جاتے، معاف کرنے اپلیکیشن دینا بھول گئے، معافی چاہتے، اور یہاں 8 جگہ کے مولوی کے سامنے آ جائیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے نا، 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے، یہ عدل العمراء بادشاہوں کی انصاف سے، یہ سخاوت الاغنیاء مالداروں کی سخاوت سے، یہ دعاء الفقراء فقیروں کی دعا سے، اور یہ علم العلماء علماء کے علم سے۔ ان کی قدر کرو، ان کو کیا ضرورت ہے تمہارے بچوں کو علم دینے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کنارے کنارے چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے صندوقچہ کبھی سطح آپ پر سے تیرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دیکھتی ہے، جب یہ دیکھا صندوقچہ تیرتا تیرتا چلتا چلتا اس سمت کی طرف چل دیا جہاں فرعون کا محل ہے، پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، روتی ہوئی آئی، سوچتی ہوئی اماں سے کہنے لگی، اماں جہاں سے بچایا تھا وہاں ہی جا رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، بیٹی پریشان نہ ہو، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے تو میرے رب کے حوالے کیا ہے۔ جب تیرتا تیرتا وہاں کنارے پر پہنچا، فرعون اور اس کی بیوی آسیہ سمندر کی اٹھتی ہوئی خوبصورت موجوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پانی کی جوش میں آتا ہوا ایک صندوقچہ دیکھا، دل میں شوق اور تجسس کی چنگاری روشن ہوئی، گوتا گروں کو حکم دیا، نکالو باہر صندوقچہ۔ بادشاہ کی بیگم کا حکم تھا، گوتا گروں نے پیٹی نکالی، صندوقچہ کھولا گیا، اندر دیکھا ایک معصوم خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو پہنچایا کہ نہیں؟ معصوم بچہ مسکرا رہا ہے،
نبی تو ویسے ہی بڑا حسین ہوتا ہے، اور بچہ تو بچپن میں کالے رنگ کا بھی ہونا اس کو بڑا حسین لگتا ہے۔ بے ساختہ حضرت آسیہ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بعد میں حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا، لکھا ہے مفسرین نے نبی سے کیا ہوا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا لیکن اسے یہ دولت نہ ملی، اگر وہ بھی کہہ دیتا ہاں ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کہ اللہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اسے بھی ایمان دے دیتا ہے، اس کا مقصود نہیں تھا۔ فرعون کہنے لگا ہاں ہاں یہی ہے وہ موسیٰ، درباریوں کو بلاؤ ابھی اس کو قتل کرتا ہوں۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہزاروں بچے قتل ہو گئے، لاکھوں بچے قتل ہو گئے، موسیٰ کا بچہ کے رکھا ہے وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا۔ اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، تجھ سے اولاد کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، قرۃ عین لی ولد، یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے گا۔ کسی کی مجال ہے کیا کوئی سپاہی آ کر اس کو گھر گرا کے ہاتھ بھی لگائے؟ میں ایک دفعہ اپنی زبان سے اس کو بیٹا کہہ چکی ہوں، اور تو بتا اتنا حسین خوبصورت بچہ تم نے دیکھا ہے کہاں نہیں؟ کہاں یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے بچہ خدا نے بابا نے دیا ہے۔ حد ہو گئی نا فرقے کی۔ اس سے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ او میرے بندو اتنا ظلم نہ کرو، وہ بیچارہ زمین سے زمین چلا گیا، جنازہ تم نے پڑھایا، گزر تم نے دیا، کاندھوں پہ اٹھا کر تم خود لے گئے، اب یہاں کھڑے ہو کر تم منتیں مانگتے ہو، جاب مانگتے ہو، نوکریاں مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اتنی بڑی سیاسی کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہ آئی؟ اور قرآن کریم میں ایک لفظ ہے تکلیف، تکلیف علماء موجود ہے۔ کشمیر کہتے کھجور کی گٹلی کے بیچ میں جو لمبی سی فتن ہوتی ہے وہاں سے ایک سفید دھاگا نکلتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کشمیر۔ اللہ کہتا ہے تم یہاں کھڑے ہو کر منتیں مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، جاب مانگتے ہو، ارے یہ تو کھجور کی گٹلی کا دھاگا بھی نہیں دے سکتے۔ پھر آنکھیں کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے، کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو باتیں نہیں کیا کرتے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر بوسا دیا، میرے لب ٹھہر گئے، سینے سے لگایا، سینے میں سرور آ گیا، پیاری پیاری نبوت کی انگلیاں میں نے اپنی آنکھوں میں لگائی، میری آنکھوں میں نور اتر گیا۔ نبی حسین ہوتا ہے، نبی کی شان نرالی ہوتی ہے، نبی کی شان ورا ہوتی ہے، اور نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے نبی ساری کائنات سے نرالا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کو دودھ کون پلائے۔ اب گھبراؤ نا، میں لمبی تقریر کرنے کا مزاج نہیں رکھتا ہوں، ابھی مختصر وقت میں مضمون سمیٹ لوں گا۔ سب سے پہلے یہ فکر دامنگیر ہوئی جب اس کو دودھ کون پلائے۔ اشتہار تھا، اعلان ہوا آؤ دربار میں، جس عورت کا بھی دودھ پی لیا نا اس کی بادشاہی محل میں نوکری پکی۔ بھیڑ لگ گئی، ہزاروں عورتیں آئی دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیسے پیے؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، عورتیں بڑی کوشش کرتی ہے دودھ پینے، بادشاہ کے محل میں میری نوکری لگ جائے گی، سونے چاندی کا ڈھیر لگ جائے گا، روپے پیسے کا ڈھیر لگ جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی شادی کو کیوں نہ لگایا؟ ہر عورت آتی ہے کوشش کرتی ہے میرا دودھ پی لے، بادشاہ کے محل میں آنا جانا ہو جائے گا، زندگی سنور جائے گی، دنیا سنور جائیں گی، پیسے مل جائیں گے، لیکن نبی معصومیت میں بھی نہ کسی کا حق کھایا کرتا ہے نہ کسی کا حق پیا کرتا ہے۔
ہم ساروں کا حق دباتے ہیں، قبرستان کی زمین بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی ہڑپ کرواتے، مردوں کا کفن بھی نہیں چھوڑتی آپ کی نسل، وہ بھی اٹھا کر چوری کر کے بیچ لیتے۔ تقویٰ نہیں ہے نا، پرہیزگاری نہیں، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، حساب کتاب، موت کا جھٹکا، قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات جوابات، ساروں سے ہمارا ڈر ختم ہو گیا۔ عمر ابن الخطاب کا زمانہ تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وزیر خزانہ تھے۔ وہ بیت المال کو جھاڑو دے رہے تھے، ایک چونی وہاں پڑی ہوئی تھی درہم، اس کو اٹھایا، عمر ابن الخطاب کا پوتا وہیں کھیل رہا تھا، اس کو بلا کر کے وہ چونی دے دی کہ جا کوئی چیز لا کے خرید کر کھا لینا۔ وہ چونی بچوں کی عادت ہوتی ہے پیسہ منہ میں رکھنے کی، تو وہ چونی اس نے منہ میں رکھی اور عمر ابن الخطاب کے پاس پہنچا، اب بول رہا ہے لیکن ٹھیک سے بات نہیں کر رہا ہے، بولنے میں تکلف ہو رہا ہے، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے بیٹا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہاں دیکھو یہ سکہ ہے، کہاں سے ملا؟ کہاں ابو موسیٰ اشعری نے دیا، کہاں جاؤ بلا کر گیا ہو، کہاں بھائی تو نے یہ سکہ اس کو کہاں سے دیا؟ کہاں بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا، ایک چونی پر نظر پڑی، اس کو دے دی کہ کوئی چیز لا کے کھا لے گا، کہاں میرا دور نہ لاؤ، مار کے اس کا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ چونی تو کیا ایک تائے کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ قوم کا مال ہے، عوام کا مال ہے، وقف کا مال ہے، دور والا تیرا تیری شکل بگاڑ دے۔ ہم لوگوں کا ہزاروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لاکھوں کا مال ہڑپ کر جاتے، دکار تک نہیں لیتے۔ یہاں اتنا آسان ہے، وہاں بڑا بھاری پڑ جائے، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ دعا تو یہی کرو، اللہ تعالیٰ کسی عمل کا سبب نہ پوچھ لے، یہ کیا تھا ہاں کیا تھا، یہ کیا تھا ہاں یہ بھی کیا تھا، یہ کیا تھا ہاں یہ بھی کیا تھا۔ جب دنیا میں تو جھوٹ بولتا تھا، یہاں جھوٹ نہیں بولا چل جاتا ہے، تو یہی معاملہ ہو جائے گا تو یہ کافی ہے، یہ حساب ہی اچھی ہی آسان حساب ہے۔ لیکن اگر اللہ نے وجہ پوچھ لی، یہ کیا تھا ہاں کیا تھا، کیوں کیا تھا، بس میرا غلط۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹ بول سکتے، وہاں تو نہیں، ساری فائدہ کھل جائے گی، سارا کچھ رجسٹر سامنے آ جائے گا۔ نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی نہ کسی کا حق کھایا کرتا ہے، نہ کسی کا حق پیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوش نصیب مائی تھی، قربان جائے ان کے مقدروں پر، جنہوں نے ہزاروں دفعہ حضور کی پیشانی پر روکے دیے، جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ تو ایک اور ہزاری بھائی تھا، کبھی کبھی محبت میں آ کر حلیمہ نے دوسری جانب سے حضور کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی حضور نے دوسرے جانب والے پستان کو منہ بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، نبی ہو، نبی معصومیت میں نہ کسی کا حق کھایا کرتا ہے، نہ کسی کا حق پیا کرتا ہے۔ اور بھی آتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پیتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہیں کھڑی ہے، آسیہ پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، ہاتھ میں لیا چنتی ہے، چاٹتی ہے، چٹکاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ منظر دیکھا فرماتی ہے، بادشاہ کی گھر والی، اگر تو اجازت دے میری نظر میں ایک عورت ایسی ہے، میں اس کو بلا کر لے آؤں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ لائن بن رہی ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے دل پر ایسا کنٹرول میں رکھا تھا کہ بہن کی نظر بھی پڑی بال پر، دودھ جوڑ کے چھلانگ لگا کے بوسا نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر بوسا دے دیتی تو راز کھل جاتا۔ کہا تو کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، ہم تو اسی کے انتظار میں ہیں، میرے بیٹے کے لب خوش ہو رہے، جلدی جا اس عورت کو بلا کر لے آ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن والدہ کو بلانے کے لیے چلی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا اغربتنا، وہ والدین
ہم نے تیرے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اگر نہ رکھتے تو دیکھتی اپنے لب سے جدھر کو دوڑ کے چھلانگ لگا کر اپنی آگوش میں لے لیتی، آج سارا کھل جاتا۔ وقالت لأختي قصيه فبصرته أنتم بما كنتم لا يشعرون۔ آئی دربار میں آئی، دیکھو بات بھی کیسے کی، بالکل بے توجہی سے۔ میرا گھر بہت دور ہے، محلوں میں آنے جانے کی میری عادت نہیں ہے، غریب عورت ہوں، اتنی بڑی بڑی دور دور سے عورتیں آئی، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، میرا دودھ کیا پیے گا؟ باتیں نہ بنا، میرے بیٹے کے لب خشک ہو رہے، جلدی سے دودھ پینا۔ یوں ہی آگوش گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ دھن مچ گئی، خراب ہوئی، میلے لگ گئے۔ ہاں موسیٰ کی والدہ، وہاں پھر آسیہ کے بیٹے نے دودھ پی لیا، آسیہ کے بیٹے نے دودھ پی لیا، پھر بھی کہا نہیں نہیں میرا گھر بہت دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی۔ کہا بہن دیکھ بہت ساری عورتیں آ کے گئی ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا، تیرا ہی دودھ پیا ہے، اگر تو چاہے تو تیری کوٹھری میرے محل کے سامنے بنا دیتی ہوں، اور تو چاہے تو میرے محل میں تو رہنا شروع کر دے، یا آنے جانے کا کرائے کا انتظام کر دیتی، تجھے تو یہاں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، والدے موسیٰ مجھ خدا نے میرا وعدہ پورا کر دکھایا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو نے دریا کے جانوروں کا غم نہ کیا، تو نے مچھلیوں کے پکڑ لینے کا غم نہ کیا، تو نے بھور میں پھنس جانے کا غم نہ کیا، تو نے ڈوب جانے کا غم نہ کیا۔ ساری مصیبتوں کو سامنے رکھ کر، ساری مصیبتوں کو نظر انداز کر کے تو نے میرا حکم مان کر اپنے نفس کی گرد دریا میں ڈال دیا۔ وہ والدے موسیٰ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے میرے رب نے بھی تیرا وعدہ پورا کر دیا، بچہ نہیں جلیل القدر کا بنا کر تیری گود میں بھیج دیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میرا رب کہتا ہے مجھے رب نہ کہنا، تیرے دربار میں پال کے میں دکھا۔ ایک نکتہ ہے مفسرین نے لکھا ہے، اگر اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت کا دودھ پینا اگر عیب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا۔ اپنی ماں کا دودھ پینا اگر اعزاز ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت کا دودھ پینا اگر عیب ہے، تو پھر ہمارے نبی نے 4 عورتوں کا دودھ کیوں پیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا، ہمارے نبی نے تو متعدد خواتین کا دودھ پیا ہے۔ اگر دوسری عورت کا دودھ پینا عیب ہے، صرف اپنی ماں کا دودھ پینا اعزاز ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے حلیمہ کا دودھ کیوں پیا؟ جواب لکھا ہے مفسرین نے کہ کل اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون کو زیر لب مسکرا کے یہ بھی کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر میں پلتا رہا اور آج ہمیں بھی عقل سکھانے آ گیا۔ تو اس وقت کا جواب اللہ نے سکھا دیا، جب فرعون یہ کہے نا تو تو کہہ دینا میاں تیرے گھر میں پلا ضرور دودھ تو میں نے اپنی ماں کا ہی پیا ہے۔ بادشاہ کے محل میں نوکری بھی لگ گئی، اچھا سا کھانا پینا بھی ہو گیا۔ والد موسیٰ علیہ السلام کا کیا بے نیاز خدا ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کروائے، جس کا دھڑکا لگا رہا تو اس کو محل میں پال رہا ہے۔ جو نبی سے جڑ جاتا ہے نا، دین بھی بن جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے کچھ سیانے ہوئے، فرعون نے سوچا کہ سارے لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے اٹھا کے چلتے، چل ایک دفعہ مجھے ہاتھ میں لے لو۔ مصر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تالاب میں برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی موقع دیا اس کی گھڑی پکڑ کے زور سے تھپڑ مار دی۔ ہاں مسلمانوں، بڑی بڑی باتوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ فرعون جس کے سر میں 400 برس تک کبھی درد نہیں ہوا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان چہرہ بعد میں دیتا ہے، پہلا اپنا پہلے سے داڑھی منڈواتا ہے۔ شکل دیکھو انگریز جیسی، صورت دیکھو انگریز جیسی، سنا نہیں ہے علماء سے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر شکل انگریزوں جیسی ہے، صورت انگریزوں جیسی ہے اور
طرز زندگی انگریزوں جیسی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کل قیامت کے دن تم سارے انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آج تک کبھی یہ بات سننے پڑھنے میں نہیں آئی کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی ہو. آج کا مسلمان داڑھی منڈواتا ہے. انگریز بننا اچھا لگتا ہے, مصطفیٰ کا غلام بننا اچھا نہیں لگتا. نیت کرو سارے جوان انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی رکھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ مارا تو اس نے آواز لگائی, آسیہ کہاں چلی گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہی موسیٰ ہے. اچھا کیونکہ آج سے دکھ رہا ہے تو کئی سالوں سے دکھ رہا ہے. کہا نہیں نہیں میں یقین سے کہتا ہوں یہی موسیٰ ہے. اب بات کیا ہے ویسے بتا. کہا یہ کس نے مجھے تماچا مار دیا. ارے بادشاہ بنے پھرتے ہو, خدا بنے پھرتے ہو, اتنی بھی سوچ, اتنی بھی عقل نہیں ہے. معصوم ہے, نادان ہے, بیچ میں شعور نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے. کیا پتا ہے اس کو تماچا کیا ہوتا ہے, کیا پتا ہے اس کو داڑھی کیا ہوتی ہے. کہا نہیں نہیں مجھے پتا ہے تم مجھے ہلاک کرا کے ہی دم لے گی. جھگڑا ہو گیا. فیصلہ کس بات پر ہوا؟ کہاں چلو ایک طرف آگ رکھو ایک طرف سانپ رکھو. سانپ کو پکڑ لینا سمجھ لو موسیٰ, آگ کو پکڑ لے تو سمجھ لو کہ ایک بچہ ہے, نادان ہے, اتنا شعور نہیں ہے. آگ رکھی گئی, سانپ رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. دیکھتے کدھر کے جا رہے تھے سانپ کی طرف. جبرائیل امین آئے, ہاتھ پکڑ کے انگارے پر رکھ دیا. وہی جلا ہوا تھا وہ منہ میں رکھ دیا. اس لیے لکھا ہے مفسرین نے وہ جو زبان جل گئی تھی نا, اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی, بولنے میں تکلف ہوتا تھا. اب تو آسیہ کو موقع مل گیا. ہاں میرے بچے کا ہاتھ بھی جلوا دیا, میرے بچے کی زبان بھی جلوا دی. اصل تجھے اس سے نفرت نہیں ہے, اصل نفرت تو تجھے مجھ سے ہے, مجھ سے تیر ہے. کہا جب سے یہ میری گود میں آیا ہے ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے, یہ موسیٰ ہے موسیٰ ہے. تجھے خواب میں بھی موسیٰ دکھائی دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا چل میں مانتا ہوں یہ موسیٰ نہیں ہے. میرے رب نے کہا یہی تو ہے. تیری حکومت کے تخت تاج کو الٹ دے گا, تیری ریاست کے فرق کی اڑا دے گا. پھر کچھ کہنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے رب کا نام لگانا بھی شروع کر دیا. مسلمانوں آنکھوں والوں تم صبح میں اٹھ کر رب کا نام لو یا نہ لو, میرے رب کا قرآن کہتا ہے درخت کا پتا پتا میرے رب کی تصویر پڑتا ہے. ہر ٹہنی پر بیٹھنے والا پرندہ میرے رب کی تصویر پڑتا ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ, ریت کا ذرہ ذرہ میرے رب کی تصویر پڑتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا مشکل کشا اللہ ہے, ہمارا حاجت روا اللہ ہے, بگڑی بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا پھاڑنے والا اللہ ہے, موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. پھر اپنے عقیدے پر جمانا, اپنے زمین کا سودا نہ کیا, اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. امن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. اللہ کا قرآن کہتا ہے پچھلی رات میں خلوت میں میرا بچہ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مصلی بچھا کر میرا قرآن پڑھتا ہے. مجھے میرے بچے سے اتنا پیار آتا ہے, اتنا پیار آتا ہے, میں اپنے بچوں کا منہ چوم لیتا ہوں. یہ سعادت کون نصیب ہو. ساری آدھی رات تک تو پھر دیکھتے کہاں بجے میں آج امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کرائی کبھی اپنے گھروں میں تعلیم, بچوں کی تربیت کی, اتنا بڑا ٹی وی لا کے رکھ دیا, معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلم میں دکھا دکھا کر بے شرم بنا دیا. ہر دن کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی. اس لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر استنجے کے لیے تمہیں ڈھیلا بھی استعمال کرنا ہو تو پہلے اس کو زمین پر مار کے توڑ دو. کیوں؟ اگر یہ ذکر کرتا ہوگا تو بند ہو جائے گا. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, ہمیں ان کا ذکر سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن یہ اٹل بات ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شجر بھی حجر بھی ساری ڈھونگی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام شانے ہوئے ہونہار تھے, بڑے سمجھدار تھے, اللہ کا ذکر, اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. پھر آگے کی کہانی جادوگر کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے, بڑی لمبی داستان ہے, دوسرا حصہ موقع ملا بعد میں سناؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ تمام کو
को सहाबा किराम अंबिया किराम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। या साहिब अल जमाल व या सय्यिद अल बशर बिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़्ज़िल अल क़मर ला यमकिनु अस-समाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद इख्तिलाफ़ वजूद। तो एक किस्सा मुख्तसर अगर आप थके हुए न हो तो एक नाप तो ना दो, थका तो मैं हूँ। आप सोचते होंगे लेकर ही आया था, पूछने की क्या जरूरत है ना। दोनों शरीफ पढ़े। आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, 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 हैबत से गिरा तेरी हर कुछ खाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। तकदीर तो पर कलमा दिया तेरा, तकदीर है तो पर कलमा दिया तेरा, अंदाज़ निराला तेरे हर परवाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। सुना लो आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। शाहदार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, शाहदार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, हुस्न यूसुफ है आका तेरे खजाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। महबूब रहम करना सरे हशरत उम्मत का, महबूब रहम करना सरे हशरत उम्मत
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا جس کو بھی ملا ٹکڑا ہنسنے دیکھا جس کو بھی ملا ٹکڑا ہنسنے دیکھا منگتا سلطان زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا سنا گانا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا کچھ پرچیاں ہے بیمار ہے لوگ دعا کرے اللہ ان کو شفا دیں اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله صل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة مولا کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا یا اللہ ان کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ان کی کھیتیوں میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ ان کا کثیر معین و مددگار بن جا یا اللہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو علم کا بان پن عطا فرما یا اللہ جتنے طلبہ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو تجزیے وقت سے اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی ذہن کی گیرا کھول دے یا اللہ قوت حافظہ یا قوت فہیمہ کی دولت سے مالا مال فرما افہام و تفہیم کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہے اللہ ان کو شفا کل نصیب فرما یا اللہ اس گاؤں میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما یا اللہ اس گاؤں میں رہنے والے سارے لوگوں کے بیچ میں اللہ اتفاقی اتحاد پیدا فرما آپسی نا اتفاقی نا چاہتے کو دور فرما یا اللہ سارے نوجوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما یا جن کے پاس اولاد ہے بیمار ہے یا اللہ ان کی اولاد کو شفا کل نصیب فرما جو جالوں میں مخلوط ہے یا اللہ جلد از جلد رہے کے فیصلے فرما جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہے یا اللہ غیر سے ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما یا اللہ ہمارے وجود کو پاک صاف فرما یا اللہ ہماری ذات کو مؤثر بنا یا اللہ باطن کی صفائی یا اللہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کی دولت سے بھی مالا مال فرما مفت کی نہ عداوت دشمنی کی نہ حسد لالچ یا اللہ سارے روحانی امراض کا یہ دل مرکز بنا ہوا ہے یا اللہ اس دل کو پاک صاف فرما یا اللہ تو نے پورا جسم دیا تم کے ساتھ جوڑ دیے یا اللہ پورا جسم گناہوں میں لکھا ہوا ہے دامن میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر کے جنت مان سکے یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے یا اللہ اسی کی وجہ ہے پوری دنیا کے مسلمان کا جرمنی کی طرف کٹ رہے ہیں یا اللہ ہم نے اپنا کردار کھو دیا یا اللہ اخلاقی گراوٹ ہمارے معاشرے کی بنیاد بنی ہوئی ہے یا اللہ اخلاقی زیور سے مالا مال فرما یا اللہ قرآن سے عشق نصیب فرما تیری معرفت نصیب فرما اخلاص باللہ کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ اس گاؤں کی عورتیں اللہ پوری دنیا کی عورتیں اللہ امت کی ماں یا اللہ ساری عورتوں کو یا اللہ حیا کا زیور عطا فرما پاک دامنی کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ زنا بدکاری بدمعاشی یا اللہ حرام خوری زنا خوری یا اللہ جوا کھیلنا یا اللہ شراب پینا سارے گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو بھی تیری شان کے مطابق اب جانے مسلم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چائے کی ویوستھا ہے چائے پینے